اچھا، تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں ایران کے ان حالیہ میزائل حملوں پر۔ اطلاعات تو یہی ہیں کہ قطر اور عراق میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جی یہ ساری معلومات جو ہیں یہ AMD ڈیجیٹل نیوز کی رپورٹس پر مبنی ہیں۔ جی بالکل۔ تو آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ان خبروں کی روشنی میں اصل صورتحال کیا ہے، کیا رد عمل آیا ہے اور ظاہر ہے اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ ایک بات جو مجھے خاص طور پر اہم لگی وہ حملے کا وقت تھا، پیر کی رات، اور خاص طور پر دوحہ کے قریب العدید فوجی اڈے کو نشانہ بنانا۔ جی بالکل، اور دیکھیں ان حملوں کا جو فوری پس منظر بتایا جا رہا ہے وہ امریکہ کی جانب سے مبینہ طور پر ایرانی جوہری تنصیبات پر کی گئی بمباری ہے۔ اچھا۔ اور ایران نے اپنی اس جوابی کارروائی کو ایک خاص نام بھی دیا ہے، فتح کی بشارت۔ فتح کی بشارت، یہ نام ہی ظاہر کرتا ہے کہ ایران اسے کس طرح دیکھ رہا ہے۔ بالکل، یہ نام اپنے آپ میں ایک پیغام ہے۔ اچھا، تو ان حملوں کی تفصیلات کیا سامنے آئی ہیں؟ مطلب العدید ایئر بیس اور عراق میں اڈوں کو نشانہ بنانے کی بات ہوئی ہے۔ جی، رپورٹس تو یہی بتا رہی ہیں۔ قطر میں العدید ایئر بیس اور عراق میں جو امریکی فوجی ٹھکانے ہیں ان پر میزائل داغے گئے۔ یہاں تک کہ دوحہ کے آسمان پر دفاعی میزائلوں کو وہ حرکت میں آتے ہوئے دیکھا گیا، جو ظاہر کرتا ہے کہ خطرہ تو بالکل حقیقی تھا۔ صحیح۔ اور ایران کی جو اعلیٰ سیکیورٹی کونسل ہے ان کا ایک دعویٰ بھی سامنے آیا ہے، وہ کافی دلچسپ ہے۔ کیا دعویٰ ہے ان کا؟ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جوابی کارروائی میں اتنے ہی میزائل استعمال کیے جتنے بم بقول ان کے امریکہ نے ایرانی سائٹس پر گرائے تھے۔ اچھا، یعنی برابری کا معاملہ؟ جی، یہ ایک طرح سے برابری کا پیغام دینے کی کوشش لگتی ہے۔ اور العدید بیس پر حملے کو تو ایرانی فوج نے باقاعدہ تباہ کن اور بھرپور قرار دیا ہے۔ تباہ کن اور بھرپور، یہ تو کافی سخت الفاظ ہیں۔ جی، یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اسے کوئی معمولی واقعہ نہیں سمجھ رہے۔ اتنے ہی میزائل، یعنی یہ واضح ہے کہ ایران صرف جواب نہیں دے رہا بلکہ ایک سخت پیغام بھی دے رہا ہے۔ بالکل۔ اب آتے ہیں رد عمل پر، خاص طور پر سعودی عرب کا رد عمل، جو مجھے کافی سخت معلوم ہوا۔ جی ہاں، بالکل۔ سعودی عرب نے قطر پر اس ایرانی حملے کی بہت شدید مذمت کی ہے۔ شدید مذمت؟ جی، اسے صرف مذمت نہیں کہا بلکہ ناقابل قبول اور ناقابل جواز قرار دیا ہے۔ یہ سفارتی زبان میں آپ سمجھیں کافی سخت الفاظ مانے جاتے ہیں۔ ناقابل قبول اور ناقابل جواز، اس کا مطلب تو صاف ہے کہ سعودی عرب اسے ایک بہت سنگین معاملہ سمجھ رہا ہے۔ جی ہاں، اور سعودی وزارت خارجہ کے بیان میں مزید وضاحت بھی ہے کہ یہ حملہ بین الاقوامی قوانین اور ہمسائیگی کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کھلی خلاف ورزی؟ جی، یہ کہہ کر وہ اصل میں ایران کے عمل کو علاقائی استحکام کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں، اور انہوں نے قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا بھی اعلان کیا ہے۔ اور ایک بات جو سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ قطر کی حمایت میں اپنی تمام صلاحیتیں فراہم کرے گا۔ جی، یہ صرف زبانی حمایت سے تو کہیں آگے کی بات لگتی ہے۔ یہ تمام صلاحیتیں، اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ یہ ایک بہت مضبوط عزم کا اظہار ہے۔ عملی طور پر اس کا مطلب فوجی، انٹیلیجنس یا شاید لاجسٹک سپورٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صرف بیان نہیں ہے بلکہ خطے میں جو طاقت کا توازن ہے اس پر اثر انداز ہونے والا ایک ممکنہ قدم ہے۔ صحیح۔ اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی قریب میں قطر اور سعودی عرب کے تعلقات میں کافی اتار چڑھاؤ رہا ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس ساری صورتحال کو سمیٹیں، ایک طرف ایران نے ایک بڑا جوابی حملہ کیا ہے جسے وہ اپنی فتح قرار دے رہا ہے۔ جی۔ دوسری طرف سعودی عرب نے نہ صرف شدید مذمت کی بلکہ قطر کی حمایت میں غیر معمولی حد تک جانے کا اندیا دیا ہے۔ بالکل، اور جو بڑی تصویر ابھر رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ خطے میں جو پہلے سے کشیدگی موجود تھی وہ اب ایک نئے اور شاید زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ امریکہ ایران تنازع جو تھا وہ اب صرف ان دو ممالک تک محدود نہیں رہا بلکہ عراق اور اب قطر جیسے ممالک بھی براہ راست اس کی زد میں آ رہے ہیں۔ جی۔
اور سعودی عرب کا یہ جو دو ٹوک موقف ہے، یہ اس پیچیدہ کھیل میں ایک اور پرت کا اضافہ کرتا ہے، جس سے علاقائی استحکام ظاہر ہے مزید خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایران کا حملہ، سعودی عرب کا سخت رد عمل اور قطر کی کھل کر حمایت کا اعلان، یہ سب مل کر خطے میں کشیدگی کو واضح طور پر بڑھا رہے ہیں۔ جی بالکل، اور یہیں پر ایک سوچنے کی بات پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، سعودی عرب کا یہ وعدہ کہ وہ قطر کی حمایت میں تمام صلاحیتیں بروئے کار لائے گا، مستقبل قریب میں اس کے عملی نتائج کیا ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب ہم خطے کے پہلے سے پیچیدہ اتحادوں اور دشمنیوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ وعدہ کتنا حقیقی ثابت ہوگا اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟